فیصل آباد کی سوتر منڈی پائما کمپلیکس میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان کے اعزاز میں تقریب۔ سینٹرل چیئرمین پائما کیسر شمس کچھا نے رانا ثناء اللہ کا استقبال کیا۔ تقریب میں پائما عہدیداران سمیت مسلم لیگ رہنماؤں کی بھی شرکت۔ رانا ثناء اللہ خان نے کہا، سابقہ حکومت کے فیصلوں کی وجہ سے آج ہم مشکلات کا شکار ہیں۔ نون لیگ نے فیصل آباد کو کئی اسپتال دیے۔ پی ٹی آئی نے 4 سالوں میں کیا کیا؟ پی ٹی آئی نے نوجوان نسل کے اذہان کو زہر آلود کیا۔ سانحہ 9 مئی اسی زہر آلود اذہان کی کارروائی کا نتیجہ ہے۔ 9 مئی کو یہ سارا کچھ ہوا، وہ بھائی یہ 9 مئی کو نہیں ہوا، یہ 2014 میں کیا اس وقت تھانوں پہ حملے کر کے عمران خان نے خود اپنے بندوں کو زبردستی نہیں چھڑایا، اس کی ویڈیوز موجود ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یادداشت میں بھی یہ محفوظ ہوگی۔ وفاقی بجٹ پر فیصل آباد کے فلور ملز مالکان کا تحفظات کا اظہار۔ چیئرمین چودھری شفیق انجم کہتے ہیں، حکومت نے اے ایس ایم ای سیکٹر کو ریلیف نہیں دیا۔ ادھر کپڑا مارکیٹوں میں کاروبار متاثر، تاجر کاروباری حالات سے پریشان۔ صدر ہول سیل کلاتھ ایسوسی ایشن شیخ فیصل بولے، عام آدمی کی قوت خرید ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور موجودہ گورنمنٹ تو ایک منجھی ہوئی تجربے کار گورنمنٹ ہے، اور اسحاق ڈار صاحب آپ کو پتہ کتنے عرصہ ہمارا وزیر خزانہ رہے ہیں اور اب بھی ہیں۔ ہم امید کر رہے تھے کیونکہ الیکشن ایئر بھی ہے کہ کوئی اچھا انسینٹو یہ دیں گے، لیکن بدقسمتی سے وہی لفظوں کی جادوگری، کوئی انسینٹو نہیں دیا گیا۔ پٹواریوں نے، فوڈ انسپیکٹروں نے ناکے لگائے ہوئے ہیں اور ہم گندم سے بیٹھے ہیں، ملیں بند ہیں۔ ٹیکسیز میں کوئی کمی نہیں کی گئی، الٹا ٹیکسیز لگائے گئے ہیں بہت سارے سیکٹر میں، جس کی وجہ سے مہنگائی کی وہ پوزیشن آ گئی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ 10% عوام جو ہے وہ نئے کپڑے لے کے سلا کے پہنے گی، وہ پرانے کپڑوں پر ہی گزارا کر رہی ہے ڈیو ٹو مہنگائی، اس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے۔ فیصل آباد میں گندم خریداری مہم کو بریک لگ گئی۔ 11 لاکھ گندم کی بوریاں خریدنا محکمہ خوراک کے لیے چیلنج بن گیا۔ محکمہ اب تک 9,15,000 گندم کی بوریاں خرید سکا۔ ضلع بھر سے 1,10,000 میٹرک ٹن گندم نہ خریدی جا سکی۔ عید سے قبل سبزیاں خریدنا عام آدمی کے بس سے باہر۔ ادرک 760، لہسن دیسی 20 روپے مہنگا، 350 روپے کلو ہو گیا۔ سبز مرچ 101 اور پھول گوبھی 125 روپے کلو تک جا پہنچی۔ جھنگ سبزی منڈی کے مسائل حل نہ ہو سکے۔ منڈی کی شہر سے باہر منتقلی کا پروجیکٹ کئی سال سے التوا کا شکار۔ انتظامیہ سے سڑک کی مرمت اور سبزی منڈی کو شہر سے باہر منتقل کرنے کا مطالبہ۔ جھنگ شہر کی خوبصورتی کے لیے ایک اور سنگ میل۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر 6.5 کروڑ سے زائد کے منصوبوں پر کام شروع۔ چوک چراہوں کی تزئین و آرائش کے لیے 4 کروڑ 12 لاکھ فراہم کیے جائیں گے۔ مرکزی عوامی مقامات پر دیواروں کی خوبصورتی کے لیے 2 کروڑ 58 لاکھ روپے کے منصوبے شروع ہوں گے۔ جھنگ کی سرگودا روڈ کو روشن کرنے کے لیے بھی اقدامات کا آغاز۔ اسٹریٹ لائٹس کا تنصیب کا کام شروع۔ منصوبے کے لیے ابتدائی طور پر 25,80,000 روپے خرچ کیے جائیں گے۔ فیصل آباد اندرون شہر میں سڑکوں کی بحالی کے لیے 3 کروڑ 75 لاکھ درکار۔ ڈپٹی کمشنر نے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سے فنڈز مانگ لیے، مراسلہ جاری۔ بائی پاس تا تانیہ والا فیصل آباد ستیانہ روڈ کی تعمیر و مرمت میں ناقص مٹیریل کے استعمال کا انکشاف۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کا محکمہ ہائی وے فیصل آباد سے جواب طلب، مراسلہ جاری۔ ایکسین محکمہ ہائی وے کو ڈی سی آفس کو رپورٹ ارسال کرنے کے احکامات۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ مہنگائی کی شرح میں اضافہ، مگر پنجاب ہاؤسنگ کے کلرکوں کی گزشتہ 24 سال سے پروموشن ہی نہ ہو سکی۔ فیصل آباد سرکل پھاٹک کے گزشتہ سال لکھے لیٹر کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ لاہور پلاننگ ایجنسی کو بھیجے گئے خط کا جواب تک نہ ملا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں وکلاء کی ویلفیئر کے لیے اچھا اقدام۔ وکلاء کے بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے ڈسٹرکٹ بار اور مختلف نجی تعلیمی اداروں کے درمیان معاہدہ طے پا گئے۔ صدر ڈسٹرکٹ بار احتشام انور رائے کا کہنا تھا کہ فیس پر 50% رعایت ملے گی۔
تانگیہ والا میں ڈویژنل ڈائریکٹر زراعت فیصل آباد چودھری عبدالحمید کا کسان سہولت بازار کا دورہ۔ چودھری عبدالحمید نے کاشتکاروں سے کپاس کے حوالے سے دی گئی سہولیات بارے دریافت کیا۔ سٹی 41 سے گفتگو میں کہا ڈویژن بھر میں کپاس کے ٹارگٹ سے زیادہ کاشت کی گئی ہے۔ فیصل آباد میں مہنگائی اور گرمی کا زور، نیا موانہ مویشی منڈی میں ویرانیاں چھا گئیں۔ منڈی میں جانور تو بڑی تعداد میں موجود لیکن شہری نہ ہونے کے برابر۔ اکا دکا آنے والی شہری مویشیوں کی قیمتیں سن کر پریشان، شہریوں کے ساتھ ساتھ بیوپاری بھی مہنگائی کا راگ الاپنے لگے۔ کمالیہ کے محلہ مدینہ آباد کے رہائشی دو بھائیوں منیب اور حسیب کے 2 سال سے پالے جانے والے شیخ اور ببلو نامی بکروں کی دھوم۔ سفید گھنگریالے بالوں والے بکرے کو شیخ جبکہ سانولے بکرے کا پیار سے ببلو بلایا جاتا ہے۔ جھنگ میں عید الاضحیٰ کے لیے پولیس کا سیکیورٹی پلان تیار، ضلع میں قائم 8 قانونی مویشی منڈیوں پر فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ نماز عید کے 397 اجتماعات کے لیے سیکیورٹی پلان بھی مرتب کر لیا گیا۔ فیصل آباد گورنمنٹ اسلامیہ گریجویٹ کالج میں کیمیکل ایکسپو میں طلباء نے اپنے تجربات کی بنیاد پر مختلف اشیاء تیار کی۔ اسٹار مارکیٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے زیر اہتمام فیصل آباد میں اسٹار پراپرٹی شو کا انعقاد۔ اسٹار مارکیٹنگ کے مختلف پروجیکٹس کا ڈسپلے، سی او پریمیئر ڈیولپر اینڈ بلڈر سہیل خٹک، ایریا مینیجر اسٹار مارکیٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ راحت مجید اور دیگر نے تقریب میں شرکت کی۔ فیصل آباد کے اورین مال فرسٹ فلور پر ماسا ہیلتھ کلب کا افتتاح۔ کنسلٹنٹ سرجن ڈاکٹر بدی ادریس نے بتایا لندن ایسٹھیٹکس کے 3 سالہ کامیابی کے بعد ماسا ہیلتھ کلب کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ ماسا ہیلتھ کلب کے افتتاح پر ماڈل شوٹ کا بھی انعقاد، خواتین کو تقریبات پر مختلف ڈسکاؤنٹ فراہم کیے جائیں گے۔ فیصل آباد کے کنال روڈ پر واقع رائل پام مارکی میں سابق وزیر مملکت لال چودھری کی کزن ڈاکٹر رانیہ چودھری کی شادی کی تقریب میں نون لیگی ایم این اے شہباز گجر، سابق چیئرمین واسا میاں عرفان، اسرار احمد، منع خان، میاں عبد المنان اور دیگر کی شرکت، نیو بیاہتے جوڑے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ فیصل آباد میں ڈویژنل کبڈی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام کبڈی آفیشلز ریفریشر کورس، چیمبر آف کامرس میں آخری روز۔ تقریب میں آفیشلز میں سرٹیفکیٹ تقسیم، کورس میں پروفیسر غلام محمد چھٹا، پرنسپل راؤ محمد اقبال، مزمل حسین کی بطور اسپیکر شرکت، صدر ڈسٹرکٹ کبڈی ایسوسی ایشن شفیق حسین شاہ، ڈاکٹر سعید جاوید بھی موجود۔ فیصل آباد میں پی سی بی کے زیر اہتمام انڈر 19 انٹر ڈسٹرکٹ کرکٹ چیمپئن شپ، بھکر 11 اور فیصل آباد 11 کے مابین ٹاکرا، فیصل آباد 11 نے 9 وکٹوں سے فتح سمیٹ لی۔ اور جھنگ میں ڈپٹی کمشنر سپورٹس گالا کے تیسرے روز کرکٹ، بیڈمنٹن، باسکٹ بال اور فٹ بال کے مقابلے، جھنگ کرکٹ کلب اور سرگودا کرکٹ کلب کے درمیان مقابلہ ہوا۔ باسکٹ بال، بیڈمنٹن اور فٹ بال میں بھی کھلاڑیوں نے خوب رنگ جمایا۔